الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے دعا مانگنا شروع کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے ان مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو ایک گول سیٹ ہو جاتا تھا کہ ہم نے رمضان المبارک کی خیر و برکتیں حاصل کرنی ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ صحابہ کرام نے جب اس کو بار بار دیکھا تو آپ صحابہ کرام نے اس کو 3 مہینے کی بجائے 6 مہینے پہلے سے دعا مانگنی شروع کر دی کہ رمضان المبارک کی اتنی اہمیت ہے اور جو خیر و برکتیں رمضان المبارک میں ملتی ہیں نفلیں فرض کے برابر ہو گئیں، فرض کئی گنا بڑھ گیا، اور اس کے اندر تقوی ملتا ہے، اور تقوی جو ہے وہ زاد راہ ہے، یعنی کرنسی ہے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی۔ جتنی بھی خیریں نصیب ہو سکتی ہیں، آخرت کی جتنی برکتیں انعام مل سکتا ہے، یہ سب کا سب تقوی کی بدولت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ رمضان کے بارے میں کہا لعلکم تتقون، کہ شاید تم اس میں تقوی کو حاصل کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں تقوی کو حاصل کرنا ممکن کر دیا، آسان کر دیا۔ انسان کے لیے جو مشکل چیزیں تھیں اللہ رب العزت نے ان مشکلوں کو دور کر دیا۔ سب سے بڑی مشکل ہمارے ساتھ شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے۔ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ رب العزت نے شیاطین کو جکڑ دیا اور جو ہے ہمیں شیطان کے وساوس سے بچا لیا۔ اب رہ گیا انسان کا اپنا نفس۔ چنانچہ نفس کو اللہ تعالیٰ نے روزے کی مشقت سے دوچار کر دیا کہ روزے رکھے گا جو ہے چیز ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا، اس کے اندر کی لے ٹوٹ جائے گی، اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ وقت کا بادشاہ بھی روزے رکھے گا، بھی روزے رکھے گا، مرد عورتیں سب روزے رکھیں گے، سب کے اندر عاجزی آئے گی۔ ہم نے دیکھا کہ جب بھوکا بندہ ہوتا ہے کہ آواز کے اندر وہ تناؤ ختم ہو جاتا ہے، چمک ختم ہو جاتی ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، آواز بھی اسی طرح سے کمزوروں والی بن جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ خالی بھوکا رہنے کے لیے مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر انسان کے تمام اعضاء کے اوپر کنٹرول کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ حدیث ملتی ہے جس میں یہ کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں کنٹرول میں ہیں، تمہاری زبان کنٹرول میں ہے، تمہاری جو ہے کان سننے والے کنٹرول میں ہیں، ہاتھ پاؤں شرمگاہ، روزہ جو ہے بھوکا پیاسا رہنا بھی ہے، اور بیوی جو حلال طیب ایک بلکہ اللہ خوش ہوتے ہیں ان کے تعلق سے، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ روزے کے اندر یہ کنٹرول سمجھایا گیا کہ اس طرح تمام جسم کے اعضاء کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ اس ٹریننگ کا ٹائم ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوا کہ نفس جو امارہ ہے، جو اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، منمانی کرنا چاہتا ہے، اس مہینے میں یہ نفس جو ہے اب اللہ کی مرضی کو تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا
کہ کسی طرح اللہ کی مرضی مل جائے، اور چنانچہ وہ مرضی ملتی ہے تقوی کے ساتھ۔ تو رمضان جو گزرے گا تو اس بندے کے اندر یہ تقوی بڑھتا چلا جائے گا۔ چنانچہ رمضان شروع ہوتے ہی جس نے نیت باندھ لی اور جو ہے تیاری کر لی اور رمضان سے پہلے سے دعائیں مانگنی شروع کر دی، یہ جب اس کو اللہ تعالیٰ رمضان عطا فرمائیں گے تو رمضان کے آتے ہی اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے، کیونکہ وہ مہینہ ہی ایسے اللہ نے دیا، معافی مانگنے والا مہینہ، بخشنے کا مہینہ۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رمضان میں دن اور رات کو اتنی بخشش ہوتی ہے جیسے بنی کلب کے بکریوں کے بال ہیں، مثال کے ساتھ سمجھایا۔ بنی کلب کے بکریاں جو ہے ایک وادی کے اندر پھیلی ہوتی تھیں، ہزاروں کی تعداد میں تھیں۔ اس زمانے میں تو اتنے مسلمان ہی نہیں تھے، لیکن دیکھیں یہ نبوت کا جو ہے پیغام، آج کے دور میں جو اتنے مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو بخشش واقعی بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر ہونی چاہیے، اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر اس وقت دے دی کہ اتنی بخشش ہوا کرے گی، ابھی دن بھی رات بھی لیل نہار اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے۔ اب جو ہے اس میں بخشش بھی ہو گئی، اس میں انسان کا نفس بھی جو ہے وہ بھی جکڑا گیا، اور پھر اس مہینے میں خیرات کرنے کا حکم دیا گیا۔ خوب دل کھول کے خیرات کرو، زکوٰۃ دینی ہے تو یہی مہینہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، لوگوں نے اسی مہینے کو ہی پسند کیا، سالانہ زکوٰۃ اسی مہینے میں ادا کی جائے گی، یہ دستور بن گیا۔ جب آپ خیرات کرتے ہیں تو مال کی محبت چلی جاتی ہے۔ اب اگلی چیز جو انسان کا دشمن تھا وہ تو یہ مال کیسا تھا، دنیا کی جو ہے رنگینی تھی، تو چنانچہ دنیا جو ایک دشمن ہے انسان کی، وہ بھی رمضان کے مہینے میں کمزور پڑ گئی، اس کے اثرات بھی کم ہو گئے، اور انسان کے دل سے دنیا کی محبت چلی گئی۔ اب اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے کہ انسان کا دشمن ہے، تو چنانچہ انسان جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کر جو ہے گناہ کرواتے ہیں، فلاں گناہ کرنے اکٹھے چلتے ہیں جی۔ نوجوانوں کو جو ہے آئیڈیاز ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں، بڑے مزے کی چیز ہے فلاں، تم انٹرنیٹ پہ جاؤ وہ دیکھو یہ کرو، دوسرے کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں گناہوں کے لیے۔ اب یہ جو ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں یہ دشمن ہوتے ہیں، دوست نہیں ہوتے، یہ اس کو پیچھے سے دھکا دے رہے ہوتے ہیں کہ تو جہنم میں جا۔ رمضان المبارک کے اندر جہاں بھوک پیاس ہے، جہاں انسان کے اپنے اعضاء کا کنٹرول ہے، وہاں پر جو ہے تمام لوگوں کے ساتھ سوشلی جو ہے صحیح طرح ڈیل کرنا یہ بھی مینڈیٹری ہے۔ آدمی نے روزہ رکھا ہو اور کسی کو گالی گلوچ کر رہا ہو، آپ کیا کہیں گے؟ استقبال کرو، رمضان کا مہینہ ہے، تم لڑ رہے ہو اور دیکھو اپنے لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، یہ کون سی عقل والی بات ہے؟ دوسرا بندہ بھی اس کو منع کرے گا۔ اچھا اگر بیمار بھی ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، مسافر ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، چھپ کے کھاتا ہے کہ بھائی دوسرے روزے داروں کو تکلیف نہ ہو، حالانکہ وہ خود روزے میں نہیں ہے، وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ بیٹھ جائے گا کہ جی میرا تو روزہ نہیں ہے، کیئر ہی نہیں کروں گا، مجھے تو اسلام میں جائز ہے، مسافر ہوں۔ اسلامی ممالک کے اندر حتیٰ کہ ریسٹورانٹ کو بھی وہ دن کے اندر وہاں کوکنگ نہیں کرتے، وہاں سرونگ بھی کرنی ہوتی ہے، تو وہاں کمروں کو بند کر کے اوپر سے وہ شٹر ڈالے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کلوز کیا ہوتا ہے، پردے ڈالے ہوتے ہیں، باہر سے جاتے ہوئے کہ بندے کو خوشبو بھی نہ آئے اور اس کو تکلیف نہ محسوس ہو۔ اسی طرح لوگ جو ہیں وہ اس مہینے میں خدمت بھی کرتے ہیں، بھائی افطاری کروانا، سحری کروانا، لوگوں کی خدمت کرنا،
کے اندر اور مساجد کے اندر آ کر کام کرنا، صفائی ستھرائی، کیونکہ ان دنوں میں خوب کام ہوتے ہیں، ابھی سے ہی ریپیئر مینٹیننس شروع ہو جاتی ہے رمضان کی. رمضان کے اندر آ کے بھی لوگ خوب رضاکارانہ کام کرتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو لوگوں کی آپس کی انٹریکشن اور محبت بڑھ جاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی ٹالرنس بڑھ جاتی ہے. یہ دیکھیں اس ساری چیز سے کیا ملتا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ انسان کو تقوی نصیب ہو جائے گا. اب انسان کو تقوی تو مل گیا، پاکی صافی مل گئی رمضان کے روزوں کی برکت سے، تو اب رمضان گزرے گا تو بھئی اس کو قائم کیسے رکھے گا؟ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تراویح کا نظام بنا دیا، قرآن کو سننے کا ذریعہ بنا دیا کہ اب قرآن مجید کو سنتے جاؤ. اس لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. سماج میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سیدھا راستہ جو تقوی والے ہیں، کیونکہ قرآن مجید بھی جو ہے تقوی والوں کو فائدہ دیتا ہے. پورے رمضان میں جو تراویح سن رہا ہوتا ہے اور یہ متقی ہوتا ہے، قرآن مجید کو سننے کا اور سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے. لہذا قرآن مجید کی تلاوت بھی رمضان میں خوب کی جاتی ہے کہ جناب قرآن مجید دن میں بھی پڑھتے ہیں، رات کو بھی پڑھتے ہیں. بزرگوں کی کہانیاں سنی کہ دن رات قرآن، اور ابھی سے حفاظ کرام پوری دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر چکے ہیں. ان کو فکر ہے کہ رمضان آ رہا ہے، تراویح سنانی ہے یا سننی ہے. دونوں صورتوں میں جو ہے قرآن پکا ہونا چاہیے. حفاظ کو اس بات کی فکر ابھی سے لگ گئی، کیوں کہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں. ہاں جو عوام ہے وہ پھر رمضان کے آتے ہی تراویح سننا شروع کر دیتی ہے اور قرآن بھی خوب پڑھنے لگ جاتی ہے. حالانکہ تیاری تو ابھی سے ہی کرنی چاہیے، ابھی سے عادت بنائے کہ روزانہ قرآن مجید پڑھنے شروع کر دیں، تاکہ رمضان میں عادت بنی ہوگی اور پھر خوب قرآن پڑھیں گے. تو چنانچہ رجب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور جو ہے صحابہ کرام 6 مہینے پہلے، یعنی 3 مہینے اس سے بھی پہلے سے وہ دعا مانگنی شروع کر دیتے تھے کہ لعلکم تتقون کی رحمت اے اللہ ہمیں بھی رمضان میں عطا کر دیجئے. اور چنانچہ جب رمضان گزر جاتا تھا پھر رمضان کی قبولیت کی دعائیں شروع ہو جاتی تھی کہ اللہ آپ کا بہت شکر، بہت مہربانی، آپ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، اب آپ ہمارے روزوں کو قبول کر لیجئے، ہمارے قیام کو، ہمارے رکوع کو، ہمارے سجود کو، ہمارے قرآن کی تلاوت کو، سننے کو، پڑھنے کو، اللہ سب قبول کر لیجئے، سب کا خیرات کو قبول کر لیجئے. تو اس طرح سے مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر رمضان المبارک ایک بہار کا مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے. بھئی جس کو جہنم سے رہائی مل گئی اس کی تو عید ہو گئی نا. رمضان میں ہو گئی، بڑی بات ہے. کیا ہے حتیٰ کہ جب رمضان گزر جائے گا، عید آئے گی، اس دن بھی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے جس نے ٹوٹے پھوٹے روزے رکھے یا جو بھی حالت میں تھے، اور اس کو فکر تھی کہ لعلکم تتقون، کر نہیں سکا، گھرا ہوا تھا شیطان نے اتنی عادتیں خراب کی ہوئی تھیں، کیونکہ عادتیں بن گئی ہیں نا اب. تو یہ عادت سنورتی ہے، رمضان آتا ہے 10 دن تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اپنے آپ کو سنبھالتے یہ 10 دن تو سلپ ہو گئے. تو لہذا اس کی تیاری ابھی سے کرنے والی ہے. اور دوسری بات ہے کہ رجب کا مہینہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا، اور اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما بعد الموت کے چیزوں سے آگاہ کیا، کیونکہ ہم عالم خلق میں رہتے ہیں، لہذا عالم خلق کا مشاہدہ، اس کو دیکھنا تو سمجھ میں آتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا اور ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بکھیر دیا. ہمیں پتہ چل گیا تخلیق کیا ہوتی ہے. اللہ نے یہ ساری یونیورس کو بنا کے دکھایا کہ دیکھو میں نے ایسا بنایا, کوئی ہے جو ایسا بنا سکے. پھر اس ساری جو ہے تخلیق کو چلا کے دکھایا. اس طرح سے جو ہے سورج, چاند, ستارے, زمین میرے حکم پر چلتی ہے. اس پروردگار نے تمام مخلوق کو ہدایت عطا فرمائی. ہدایت کہتے ہیں سیدھے راستے کو, سیدھے راستے پہ چلنا سکھایا. لہذا آپ دیکھیں چاند جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے جو ہے برف آف مون ہوتی ہے, کریسنٹ ہوتا ہے, پھر اسی طرح بڑھتے بڑھتے 14ویں کا چاند بنتا ہے, پھر گھٹتے 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 چاند ڈسپیئر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں 1 مہینہ گزر گیا, چاند کی ایک سرکولیشن ہمیں پتہ چل گئی کہ کس طرح وہ بڑھا کس طرح سے گھٹا. تو یہ اللہ رب العزت نے چاند کو راستہ دکھایا کہ اس راستے پہ چلو گے تو اس طرح بڑھے گا گھٹے گا. قسم کھائی اللہ نے بنایا ہے, اللہ نے اس کی امپورٹینس بتانے کے لیے کی قسم کھا کے بتایا. اسی طرح والشمس جو ہے سورج کی قسم کھائی کہ کس طرح سے یہ صبح طلوع ہوتا ہے, کیسے یہ پورے جوبن پہ خوب سورج چمکتا ہے, زوال آ جاتے ہیں, حتیٰ کہ اس کی تپش ختم ہوتے 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 یہ رات کے اندر ڈوب جاتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, اتنا چمکنے والا بھی ختم ہو جاتا ہے. اے انسان, اگر تیری بھی اسی طرح پیدائش ہوئی, اس کے بعد تو جوانی میں پہنچا اور پھر آہستہ آہستہ تجھے زوال آیا, حتیٰ کہ کل نفس ذائقۃ الموت, اور تجھے موت جو ہے گھیر لیا. یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. اسی طرح زمین ہے وہ اپنے محور کی گرد گھوم رہی ہے, پابند ہے. تمام جانور ہیں, رب العزت نے ان کو بھی اسی طرح ان کے شکار کرنے, ان کا مکان بنانا, ان کی زندگی کو گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے سکھا دیا, ان کو اس بات کی ہدایت عطا فرما دی. یہ تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, کیسے زندگی گزارو. تمام جانور اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دی. انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے, اور وہ طریقہ جو ہے دین اسلام ہے, شریعت محمدی ہے, جس میں حلال اور حرام کا نظام ہے, اوامر و نہیں ہے, کون سی چیز کرنی ہے کون سی چیز نہیں کرنی. جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ سیدھا راستہ شریعت محمدی کی شکل میں عطا فرمایا. لباس کیسے پہننا ہے, شکل میں کیسے داڑھی ہونی چاہیے, کیسا ہونا چاہیے شکل, عورتوں کا پردہ کیا ہوتا ہے, مردوں کا کیا ہوتا ہے, کھانا کیسے کھاتے ہیں, صبح کیسے اٹھتے ہیں, اور اسی طرح رات تک کے تمام اعمال حتیٰ کہ سو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیے. کیا چاہتے ہیں, یہ منشا خدائی ہے, چاہتے ہیں, اور یہ ہے سیدھا راستہ. اب اکرام نے بھی اس کی اتباع کی, جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے تھے وہ اس کو فالو کرتے چلے گئے. یہ صحابی کہلائے کل نجوم, کہ یہ چمکتے ستارے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا, یہ اللہ راضی ہو گئے, یہ اللہ سے راضی تھے. بات سے راضی تھے, شریعت محمدی پر راضی تھے, جو پابندیاں لگائی دی راضی ہو گئے تھے. اللہ اس وجہ سے ان سے راضی ہو گیا. اور ایمان کی صفت ہے قبلت جمیع احکامہ, تمام حکم اللہ کے جو بھی آ جاتے ہیں, 5 وقت کی نماز ہے تو جی اللہ ہمیں قبول ہے, روزے رمضان آ گئے اللہ قبول ہے, ہم نے محنت کر کی کمائی اللہ کی توفیق سے کہا کہ زکوٰۃ دینی ہے اللہ قبول ہے, کہا کہ حج پہ جاؤ, دنیا سے لوگ حج کی طرف چل پڑتے ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہوئے حاجی جو ہے چل پڑتے ہیں
اور یہ طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، منا مزدلفہ عرفات میں وقوف کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اگر ایسے کرو گے تو ہم تمہیں پاک اور صاف کر کے ایسے بھیج دیں گے جیسے آج تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا. اور یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ صراط مستقیم کو نصیب ہوئی جن پر اللہ نے انعام کیا. الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ اس راستے پہ چلیں گے. انعام نہیں کرتا اللہ، ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، دوست ایمان والوں کے یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اللہ اندھیروں سے نکالتے ہیں اور اللہ نور عطا فرما دیتے ہیں. اور جو کافر ہیں یخرجہم من النور الی الظلمات، ان کو اللہ تعالیٰ نور سے، روشنی سے، ہدایت سے گمراہی کی طرف دھکا دے دیتے ہیں. تو بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ ہر ایک کو ثابت رکھے، اپنی امان میں رکھے. ایمان اتنی بڑی دولت ہے، راستہ دیکھ لینا اتنی بڑی دولت ہے تاکہ انعام سے حاصل کی جا سکتی ہے. کوئی زور بازی سے حاصل نہیں کر سکتا. بالکل یہی ایمان ہے جس کی وجہ سے اللہ جنت انعام دے دیں گے. دنیا میں بھی انعام، کیونکہ سیدھا راستہ مل گیا آپ کو، نیویگیشن سسٹم مل گیا، آپ نے مقصد حاصل کرنا ہے، منزل پہ پہنچنا ہے، شریعت آپ کو مل گئی. آپ نے کہا قبلت جمیع احکامہ، اور آپ اس پہ لگ گئے، اور آپ نے تصدیق بالقلب بھی کر دیا، اقرار باللسان بھی کر دیا، اور ماشاء اللہ آپ اس پہ زندگی گزارتے رہے. موت آ گئی، اور اللہ نے اس ایمان کی برکت جو عطا فرمائی، اس کی وجہ سے اللہ نے وعدہ فرمایا جنت مل جائے گی. اللہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا، اس ایمان کے ساتھ ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. یہ جنت میں چلا جائے گا. اب جنت میں چلا گیا تو اب وہاں کی کرنسی دوسری کہ بھائی عبادت لاؤ اور سیڑھیاں چڑھو، بڑھتی چلی جائیں گی. جتنی عبادت کی ہوگی اللہ اتنا جو ہے مقام بلند کر دیں گے. جتنی نیکیاں کی ہوں گی پھر اللہ اتنا فضیلت عطا فرما دیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتے ہیں تو بھائی بندہ کتنی نیکیاں کر سکتا ہے، زندگی تھوڑی سی ہے، اللہ اس کی نیکیوں کو جاری فرما دیتے ہیں. نیکیوں کو جاری فرما دیتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ اس سے زندگی میں ایسے کام کرواتے ہیں کی وجہ سے بہت سارے لوگ نیک بن جاتے ہیں، لوگوں کو فائدے نصیب ہو جاتے ہیں. زندگی میں بندہ کتنی نیکیاں کر لے گا، اور اگر ہزاروں لاکھوں بندوں نے جس طرح ہم دیکھتے ہیں مشائخ کی زندگیوں کو، اللہ ان کی نیکیوں کو ملٹی پلائی کر دیتے ہیں. جیسے ہمارے شیخ کی زندگی کو اللہ نے لاکھوں میں ملٹی پلائی کر دی. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی ملٹیپلیکیشن اس کو مل گئی. اب اس کے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سالکین کو کہ تم میری نیکیوں میں سے ایک نیکی ہو. اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا کہ ہر بندے کی ساری زندگی کی عبادت ایک نیکی ہے. سبحان اللہ. تو یہ مقام مل گیا بعض لوگوں کو. اور بعض لوگ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جو ان نیکوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی نیکیاں نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت مہربانی فرما کے ان کو نیکوں کے ساتھ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ نیکوں سے محبت کرنے والے تھے. اب آپ بتاؤ کہ یہ اس مقام پہ کیسے پہنچ گیا؟ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک پڑوسی تھا، عامی زندگی گزارتا تھا، یعنی مسلمان تھا، نمازیں پڑھتا تھا، لیکن اس کے دل میں تمنا تھی کہ کاش کے میرے مسئلے اتنے نہ ہوتے زندگی کے، میرا فیملی بڑی، میرے ذمہ داریاں زیادہ،
تو میں بھی فلاں بزرگ کی طرح نیکیاں کرتا. ہو گیا کس نے خواب میں دیکھا کیا کہ بھی آگے تیرا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے وہی درجہ دے دیا جو اس بزرگ کو اللہ نے دیا تھا. وجہ کیا تھی؟ ساری زندگی دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے بھی وہ توفیق دے دے. ہمیں بھی چاہیے ہم ایسی دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ ملا دے. اور اسی طرح جو بڑے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے قرآن مجید میں اس چیز کا وعدہ اور اعلان کہ اگر ان کی اولاد چاہے وہ روحانی اولاد ہے روحانی اولاد ہے اسی طرح نیک بنے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بڑوں کے ساتھ جنت میں جمع فرما دے گا. اب دیکھو خود تو ہم کچھ کر نہیں سکے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہمیں کے ساتھ جنت میں کر دے گا. سبحان اللہ. یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے. تو یہ عالم خلق ہے. یہاں تک تو ہم پہنچ گئے, ہم نے دیکھا بھالا سمجھا سب چیز کیا اور جو ہے ہم نے یہاں سے ہدایت بھی لی سمجھ بھی لیا, ہم نے یہاں قرآن بھی پڑھ لیا, ہم نے عبادت بھی کی, ساری چیزیں عالم خلق کی. یہ ساری چیزیں چاہے وہ دنیا کی تھیں چاہے دینی اعتبار سے تھیں یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ما بعد الموت مرنے کے بعد کیا ہوگی, قبر کیا ہوگی, جنت اور جہنم, یوم حساب, اس کی خبر کیسے آ سکتی ہے؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے رجب کے اس مہینے میں بابرکت مہینے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں بلا لیا کہ میرے حبیب عالم خلق سے نکل کے اب ذرا عالم امر کی سیر بھی کیجیے. چنانچہ اب ایک نقطہ یہاں سمجھنے والا ہے انسانوں کے لیے جو ہے عالم خلق کا سمجھنا ممکن ہے کیونکہ انسانوں کو مقام تسخیر عطا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اللہ نے جو ہے تمام انسانوں کو اس کی صلاحیت دی ہوئی ہے. اس میں ماننے والا نہ ماننے والا دونوں شامل ہیں. آج سائنس کے ذریعے سے لوگ جو ہے تسخیر کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, تو جو ہے اس حل کی سمجھ میں آ جائے تو اس کو استعمال کرنا جان لیتے ہیں کیسے استعمال کرنا ہے. مختلف ادوار میں لوگوں نے آہستہ آہستہ اس چیز کو سیکھا, کا استعمال سیکھا, کبھی انہوں نے لوہے کا استعمال سیکھا, اور آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. آئندہ وقتوں میں نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا کچھ کھلے گا. یہ سارا تسخیر کا پروسیس ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کھول دیا. جتنی تسخیر کریں گے اور اگر ایمان کے ساتھ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یقین بھی دل میں پیدا ہوتا رہے گا. ان کو سمجھیں گے تو کریٹر تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. اگر کفر کے ساتھ تسخیر کریں گے ظاہر ہے اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے, ہدایت نہیں ملے گی, گمراہی بڑھتی چلی جائے گی, اتنا زیادہ تکبر بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے ایمان کے ساتھ تسخیر کرنی چاہیے, ایمان کے ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے. ہم نے میڈیکل فیلڈ کے اندر دیکھا چونکہ ڈاکٹریٹ کرنا ایک بڑی بات ہے, بڑے علم کی بات ہے, بہت نالج ہوتا ہے. کے اندر انسان جتنا کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کو سمجھنا بڑی بات ہے. اسی لیے میں نے دیکھا کہ میڈیکل کے اندر آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو بہت ہی دیندار ہو جاتے ہیں جیسے وہ انسانی جسم کو پڑھتے ہیں, انسان کے عمل یعنی کہ اس کے فزیالوجی, انیٹمی, اس کی پیتھالوجی, اس کی ساری ٹریٹمنٹ جب جتنا سمجھتے چلے جاتے ہیں اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جو کفر کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں.
کار کر دیتے ہیں، وہ اتنے متکبر ہو جاتے ہیں، آدمی آیا ہے، کمزور آدمی آیا ہے، چھڑیاں مار رہے ہوتے ہیں. ان کا ایک ہی مقصد بن جاتا ہے کہ مال پیسہ کمانا ہے، حرص بڑھ جاتی ہے. انہوں نے خاص کر کے اس علم کو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود ان کو گمراہ کر دیا. یہ جو ہے کا عمل ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کھول دیا، اور اگر وہ ایمان کے ساتھ یہ تفسیر کریں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اس ساری یونیورس کو جتنا سمجھنا چاہیں، چاہے خلا میں جائیں، اسپیس میں جائیں، چاند پہ جائیں اور ستارے دیکھیں، اتنا زیادہ اللہ جو ہے ان کو یقین بڑھتا چلا جائے گا، اور جب کفر کے ساتھ جائیں گے اتنا زیادہ دور ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ تو عالم خلق ہے. اب عالم امر جو ہے وہاں تو جا ہی نہیں سکتے اللہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلا لے. علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں، ایک وقت آئے گا ان کا نزول ہوگا، اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا کوہ طور کے اوپر جا کر، دنیا میں ہی کلام ان کو نصیب ہوا، لیکن اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بلایا. اب اللہ کی مخلوق میں فرشتے بہت ہی مرتبے والے مخلوق ہیں. ان کے اندر جو ہے اللہ کی فرما برداری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد تحلیل تسبیح کرتے ہیں. فرشتوں کے بھی جو سردار ہیں جبریل علیہ السلام ہیں، وہ نے اپنے پیارے حبیب کو اور اتنے کلوزنس عطا فرمائی کہ جبریل بھی ایک جگہ پر جا کے رک گئے اور فرمایا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اب اس سے آگے آپ تشریف لے جائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا اسی دنیا میں محبوب اتنے قریب ہیں کہ بس جتنا اللہ نے چاہا اتنا قریب کر دیا ہے. قرآن مجید نے بتایا کہ جتنا اللہ نے چاہا اتنا قرب دے دیا، مقدار ہی نہیں ہے تو سمجھ نہیں سکتا. قرب اللہ نے عطا فرمایا تو یہ معراج کے اندر حاصل ہوا، اور یہ معراج جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رجب کے مہینے میں ملی، اور اس سے انسانیت کو معراج مل گئی، انسان مقرب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو انسانی شکل عطا فرمائی تھی، فرشتہ بنا کے نہیں بھیجا تھا. فرشتے کو تو پیچھے روک دیا، جو بشر تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند مقام عطا فرما دیا. یہ رجب کا مہینہ، یہ بات سمجھنے والی کہ انسان کو جو ہے یہ مقام ملا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور سنت پہ عمل کرنے سے بھی ہر بندے کو معراج ملتی ہے. معراج اس کی صلاۃ نماز کے اندر جو ہے انسان کو معراج مل رہی ہے. جو حقیقت میں بندہ بنے گا اللہ اس کو بلندیاں عطا فرمائیں گے. جو جتنا عاجزی اختیار کرے گا، جتنا جھکے گا، اللہ اس کو اتنا بڑا کرتے چلے جائیں گے. جو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے گا، جتنا شریعت محمدی پر چلے گا، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ معراج عطا فرمائیں گے. اس کے اپنا مقدر ہوگا، اس کو اللہ قرب دیں گے. اور جو تقوی کو اختیار کرے گا اللہ اس کو آسمان سے اور زمین سے برکتیں اس پر نازل فرما دیں گے. دنیا میں بھی خیریں ہوں گی، اور آسمان کی برکتیں کیا ہیں؟ وہ روحانیت ہے، وہ معراج ہے، وہ مل جائے گی. بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ تقوی کے بارے میں کہا مستطاعتم، اتنا تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو کرو، کر سکتے ہو اتنا کرو، اس سے بڑھ کے کرو. لہذا ڈور اوپن کر دیا کہ بھائی تم جو ہے اب اس معراج کو جتنا حاصل کرنا چاہتے ہو کر لو. زندگی تو یہی ہے، کھپا دو اپنے آپ کو اس کے اوپر.
اور ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان آتا ہے، انسان کو ریمائنڈر ملتا ہے، انسان پھر لگ جاتا ہے کہ میں جو ہے اور ترقی کروں اور آگے بڑھوں۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات مبارکہ میں معراج عطا فرمائی۔ اسی طرح عالم امر جب ہوگا، یعنی تمام انسان جب وصال کر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، تو ایک دن آئے گا قبروں کے بعد انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس میں ماننے والے بھی، نہ ماننے والے بھی، کالے بھی، گورے بھی، عجم بھی، مشرق والے بھی، مغرب والے بھی، سب جمع کیے جائیں گے، اور وہ یوم حساب کہلائے گا۔ حساب میں بتائیں گے یوم الدین ہے کہ کون سا دین اللہ کو پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وے آف لائف اللہ تعالیٰ کو کون سی پسند ہے، فیصلہ ہوگا۔ تو دین اسلام کے علاوہ کوئی چیز لے کر آئے گا، کوئی اور وے آف لائف لے کر آئے گا، کوئی اور آئیڈیالوجی لے کر آئے گا، کوئی اور پریکٹس لے کے آئے گا، مایوس ہو جائے گا۔ اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کھوٹے سکے ہیں، کام ہی نہیں آتے، فیک کرنسی۔ لیکن کھڑا ہوگا کہ نہیں ہوں گے۔ اس دن سچے کھرے اعمال، خالص نیت والے، اتباع سنت والے کام آ جائیں گے۔ یہ کرنسی ہوگی۔ آج اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دائنی طرف ان کا نام اعمال، یعنی ان کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اور کچھ لوگوں کو ان کے بائیں طرف سرٹیفکیٹ ملے گا۔ بائیں طرف والے ناکام ہوں گے، فیل ہوں گے، جن کو رائٹ ہینڈ میں سرٹیفکیٹ ملے گا وہ پاس ہونے والے ہوں گے۔ وہ سرٹیفکیٹ ہوگا آپ سے اللہ راضی ہو گئے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ پاس ہونے کا اعلان ہوگا، بتاتے پھریں گے، ابا کے پاس بھاگے بھاگے جائیں گے، ابو کے پاس جائیں گے، ابو دیکھو میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ اپنے بہن بھائیوں کو دکھائیں گے، اپنے دوستوں کو دکھائیں گے، کھاتے پھریں گے۔ تو وہاں تو نفسا نفسی ہوگی، کہ پرواہ نہیں ہے، ارے کو اپنی فکر ہے۔ یہ کیوں دکھاتے پھرتے ہیں؟ یہ دکھا رہے ہیں کہ جو اس دنیا میں کہتے تھے نا یہ بیوقوف لوگ ہیں، وہ بھی دیکھ لیں، بیوقوف لوگ نہیں گئے، لوگ ہیں جو پاس ہو گئے ہیں، کام ہو چکے، ان کی بھی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح محنت کرنے والے اور تھے جو پاس ہو گئے، وہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ شاباش تو نے بھی اچھا کام کیا، تو بھی پاس ہوا، اور دیکھ میں بھی پاس ہو گیا، میرا بھی دیکھ نامہ اعمال دیکھ، واہ واہ، ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے، شاباش شاباش، بڑا اچھا کام کیا۔ تو ہم سب نے اس بات پہ یقین کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور دیکھو اللہ نے رحمت فرما دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ سب اسٹوری ہے کہ آدم علیہ السلام سے لوگ چلیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے، کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں آج یہ کام مجھے ہی کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اور اللہ ہی ان کو وہ شرح صدر کریں گے۔ ایسی تعریف کسی نے نہیں کی ہوگی، نہ سنی ہوگی کبھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پر دکھائیں گے۔ یہ مشاہدہ ہوگا یعنی والا بھی دیکھے گا اور نہ ماننے والا بھی دیکھے گا۔ آج دنیا میں مشاہدہ نہیں ہے، یہ ہے جو مان رہا ہے وہ ایمان بالغیب پر مان رہا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ہو رہا ہے، اس وقت تو کافر بھی مان جائے گا کہ محمد رسول اللہ ہے، کیونکہ مقام محمود پر ہے۔ وہ کیسے نہیں مانے گا؟ تو وہ بھی شہادت دے گا
کیا اس کو آج سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کلمہ پڑھتے ہی لا الہ الا اللہ کا جو ہے بات سمجھ میں آ گئی، جو ہی فرشتے سامنے آئے پکڑے گئے، اب کہے گا لا الہ الا اللہ، میں تو اللہ تجھ پر ایمان لاتا ہوں، کہا جائے گا بس جو ہے دروازہ بند ہو گیا، اب دروازہ بند ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ تو نے کہنا تھا، دینی تھی، غیب کے اوپر دینی تھی، محمد رسول اللہ غیب میں کہنا تھا، دن دیکھے کہنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ایک صحابی سنتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ محبت کرنے والوں سے مجھے جلدی ملا دینا۔ انسان ہوتے ہیں کہ ہم تو آپ کے جان نثار ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ہم موجود تو ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تو صحابی رسول ہو، تمہاری بڑی شان ہے، تمہارے سامنے تو جبرائیل اترتے ہیں، قرآن آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہو، خلق عظیم کو دیکھ رہے ہو، تو چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزے دکھاتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو علماء سے سن کر تصدیق کر دیں گے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، اگر ان کو اپنے سب کچھ بیچ کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہو تو وہ چاہیں گے کہ ہم کر لیں۔ ایسی محبت ان کے دلوں میں ہوگی۔ میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، شاہدہ کا دن اللہ نے یوم حساب کا دن رکھا، یہ عالم امر کی چیز ہے، غیب اور اس دن حاضر ہو، اس دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مشاہدے کے ساتھ ہوگا، خیر سے ہے دن مشاہدہ کے ساتھ، آنکھوں دیکھا عین الیقین کے ساتھ ہوگا، عین الیقین کے ساتھ ہوگا۔ آج علم الیقین ہے، اس دن عین الیقین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جس طرح اس دنیا میں معراج عطا فرما کر ان کا مقام سمجھا دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مکہ کے اندر بیٹھ کر لوگوں میں اعلان کیا کہ رات میں معراج کے لیے چلا گیا تھا۔ نے بھی سنا، بھاگا بھاگا اس محفل میں آیا، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ رات ہوئی اور براق آیا اور میں اس پر سوار ہو کے بیت المقدس گیا اور وہاں سے رف رف آئی اور میں آسمانوں میں گیا اور میں نے وہاں پر جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، میں نے عرش اور قلم کو دیکھا، لوح و قلم کو دیکھا، میں نے وہاں پر حور مقصور کو دیکھا، میں نے وہاں کی نعمتوں کو بھی دیکھا، وہاں کے عذاب کو بھی دیکھا، گواہی دیتا ہوں عالم امر کی۔ کیا کریں کہ اب جو ماننے والے ہیں وہ تو مان گئے، اور ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھا ہم کہتے تھے نا کہ ان کا کوئی نہ کوئی نقص ہے، آج تو پکی بات ظاہر ہو گئی، ہم کہتے ہیں مجنون ہے، کچھ ہوا ہے ان کو، تو صحیح دیکھو تو صحیح کیا بات کر دی۔ راتوں رات گیا، بیت المقدس تک گیا، آگے کی بات تو چلو چھوڑو، اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، اور ابھی ہم رات سو کے اٹھے ہیں اور یہ جو ہے ابھی بھی ان کا بستر گرم ہے اور یہ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ معراج ہو گئی۔ ابو جہل یہ بات سر دھنتا ہوا باہر نکلا کہ بڑا زبردست پوائنٹ مل گیا پولیٹیکل، اب تو لوگوں میں بدنام کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جھوٹا کہیں گے، اور لوگ اس کی جو ہے جو تصدیق کرتے ہیں وہ بھی جھٹلا دیں گے، اسلام مٹ جائے گا۔ آگے مل گئے ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ابو جہل نے کہا کہ یار آپ اتنے سمجھدار آدمی ہو، مکہ میں رہتے ہو، بچپن سے میں آپ کو بھی جانتا ہوں، آپ مجھے بھی جانتے ہو،
آپ کا صاحب آج کیسی عجیب بات کہہ رہا ہے، اور دیکھو ہم تو پہلے بھی آپ کو کہتے تھے بھی تصدیق کرتے ہو کہ چلتے ہو، آنکھیں بند کر کے سوچتے بھی نہیں سمجھتے بھی نہیں، بتاؤ کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے خود یہ باتیں سنی ہیں کہ اور کی سنی سنائی بات کر رہے ہو؟ تو نے کہا جی میں خود سن کے آ رہا ہوں، اس محفل سے اٹھ کے آ رہا ہوں، میں نے خود سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر نے اسی وقت تصدیق کر دی کہ اگر تم نے سنا ہے اے کافر، تیری تصدیق بھی میں کر دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ کہ کافر کی بات کی تصدیق کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ اس نے گواہی دی کہ میں نے خود سنا ہے، انہیں تو اگر یہ بات ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ اسی لیے وہ ابو بکر صدیق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، وہ جو ہے اس کو جو ہے سچ کہنے والے ہیں، نبی کی ہر بات کو سچ کہنے والے ہیں۔ ابو جہل حیران ہو گیا کہ ابو بکر میں تو آپ کو ریزنیبل سمجھ رہا تھا، آپ نے کیسی تصدیق کر دی؟ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دلیل دی اور کہا کہ ابو جہل تو واقعی جہل ہے، سمجھ ہی نہیں آئی۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں، یہ خادم ہیں، پھر اگر کا جو ہے وہ چلا جائے تو کون سی عجیب بات ہو گئی؟ کہا تو اپنے حبیب کو بھی بلا لیا۔ اگر جبرائیل آسمانوں سے نیچے زمین پہ اتر سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں تو اللہ چاہے گا اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کو بھی اوپر بلا لے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں اوپر بلایا، بلکہ 40 نمازوں کو فرض کیا اور 5 کر کے کم کرتے کرتے 5 فرض ہو گئے، اور جو ہے اللہ کے پیارے حبیب بار بار دوبارہ عروج کیا کہ آپ نے فرمایا مجھے اب شرم آتی ہے، 5 کے بعد میں پھر نہیں جاتا، تو 5 نمازیں لے کر آ گئے۔ اللہ نے فرمایا 5 پڑھو گے اللہ 50 کا اجر دے دیں گے، تو اجر مل جائے گا۔ تو یہ تصدیق کر دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ واقعہ معراج کا واقعہ، اور اس سے جو ہے ایمان والوں کو آج کے ٹائم پہ جو ہے ڈٹ کے ایمان کی جو ہے کیفیت کے ساتھ اس کو اقرار کرنا چاہیے، اس پہ شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ کیسا عجیب واقعہ ہے۔ بھائی عجیب ہی واقعہ ہوگا کیونکہ عالم امر کی چیز ہے، ہلکے سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے کئی بار اپنے نصیحتوں میں یہ بات کہی، عالم امر سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ عقل سے بڑھ کے چیز ہے، تو لہذا اس کو غیب کا علم سمجھتے ہوئے قبول کرنا پڑے گا۔ جیسے اللہ کو غیب سمجھ کے قبول کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ایمان لے کر آئے، اسی طرح قرآن کو سچی کتاب سمجھا، اسی طرح جنت جہنم موت قبر حشر سب چیز کا ایمان لے آئے۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لائے۔ کسی نے فرشتے دیکھے ہوئے؟ تو بھئی یہ ساری چیزوں پہ ایمان لے آئے، یہ ساری علم الغیب کے اوپر یقین کرنا ہے۔ اسی طرح معراج کا واقعہ بھی علم الغیب کی چیز ہے، پاتے ہیں کیا ہوگا کسی نے دیکھا آج تک؟ مان والے اس پہ یقین کرتے ہیں۔ جس نے قبر کو عقل کے ساتھ سوچنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو جائے گا، دل کو عقل کے ساتھ سوچنے کی کوشش کی کہ میزان کیا ہوگا، پلسرات کیا ہوتی ہے، تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جہنم کے طبقات کو سوچنے کی کوشش کی اور سوچا کہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، گمراہ ہو جائے گا۔ جنت کے بارے میں بھی اسی طرح چاہے دعوت دی جنت کی قبول کرو، دعا مانگو، کیسے کھانا ہوگا، کیسے پینا ہوگا، کیسے رہنا ہوگا، کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ادعو الی دار السلام، بلا رہے ہیں جنت کے لیے، اور کل متاع دنیا قلیل، اس بنانے والے نے کہہ دیا
ساری دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہے، قلیل ہے یہ. اور واللہ یدعو الی دار السلام، تم آؤ جنت کی طرف آؤ، وہ ہے رہنے کے لیے تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہے. آؤ اس کی طرف آؤ. کے لیے جو ہے اب ایمان یقین کے ساتھ انسان دعائیں مانگے. اور یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، بس جو سمجھے رجب سے اب اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں اور اس کے لیے محنت کرنی شروع کر دیں اور اس کے لیے پریپیئر ہو جائیں، کیونکہ جو دعائیں مانگتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کر لی جائے. اور ہماری دعا کیا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دیجئے، معاف کر دیجئے، ہماری کمزوری کو طاقت میں بدل دیجئے. اللہ ہمارے سیئات کو حسنات بنا دیجئے، ہمارے گناہوں کو ہی نیکی بنا دیجئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فلپ کر دیتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں ڈھیروں، اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ اسی کو ہی اتنے مقدار میں نیکیاں دے دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اتنے گناہوں کی معافی جو مانگ لی، ہر گناہ اس کی نیکی بن گیا، چنانچہ وہ نیکیاں بن جاتی ہیں. تو بھائی یہ کرنے والا کام شروع ہو چکا ہے. اور رجب کا مہینہ اور یہ معراج کا واقعہ، اگر ہم اس وقت لگ جائیں گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری نیکیوں کو بڑھا دیجئے اور میرے گناہوں کو مٹا دیجئے اور مجھے تقوی عطا کر دیجئے، اور اس فکر میں ہم لگ گئے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رمضان آئے گا لعلکم تتقون، شاید اللہ رب العزت پھر تقوی کی نعمت عطا فرما دیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.